اکثر اہل حدیث حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں اہل حدیث کا دین رائج ہے، جبکہ جناب مولانا مکی حجازی فرماتے ہیں کہ وہاں امام احمد بن حنبل کا دین رائج ہے۔ سعودی عرب کا باقاعدہ قانون ہے، نیٹ پہ سرچ کر لیں آپ، لا ہے کہ فقہ حنبلی نافذ ہے وہاں پہ، یہ تو گوگل پہ لکھیں آ جائے گا، اور باقاعدہ فقہ حنبلی کی کتابیں لا میں شامل ہیں کہ اس کتاب پر فیصلہ کیا جائے گا، اس میں جزیہ نہ ملے تو اس کتاب پر۔ اور سعودی عرب کے قانون میں یہ بھی ریٹن میں لکھا ہوا ہے، اب کا مجھے پتہ نہیں، 8-10 سال پہلے تک تو یہ تھا کہ اگر فقہ حنبلی میں حل موجود نہ ہو تو پھر فقہ حنفی سے لیا جائے گا۔ یہ جو شیخ شریم ہے نا، امام حرم، انہوں نے فقہ حنفی میں پی ایچ ڈی کی ہے، خود تو یہ حنبلی ہیں لیکن فقہ حنفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ تو سعودی عرب میں اگر آپ فقہ حنبلی نہیں پڑھتے تو آپ کسی اونچی پوسٹ پہ جا ہی نہیں سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پڑھنا ضروری ہے یہ۔ تو وہاں کا جو سرکاری مذہب ہے، ابھی جو بادشاہ گزرے ہیں سعودی عرب کے، شاہ عبداللہ گزرے ہیں، کون سے یار جن کا انتقال ہو گیا، انہوں نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی تھی، اعلان کیا تھا کہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 8-10 سال پرانی بات ہے، باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی ان کی طرف سے سرکاری سطح پہ کہ ہمارا جو مذہب ہے جو سعودی عرب میں رائج ہے وہ فقہ حنبلی ہے، یہ اناؤنسمنٹ باقاعدہ ہوئی تھی۔ تو میں نے خود سعودی عرب میں حرم میں وہاں کے علماء کے فقہی مجالس اٹینڈ کی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا قرآن و سنت پہ درس تفسیر، جیسے بھی ہمارا یہ درس چل رہا ہے، ایک ہوتا ہے جو لا پڑھایا جاتا ہے نا، تو میں نے خود حرم میں بیت اللہ کے سامنے درس اٹینڈ کیے ہیں، فقہ حنبلی کی کتابیں باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہیں وہاں پہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہاں بعض چیزوں میں فقہ حنبلی سے خروج کرتے ہیں، تو وہ تو ہم بھی بعض چیزوں میں فقہ حنفی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو اصول اور آداب ہر مسلک میں ہوتے ہیں کہ کن چیزوں میں آپ جو ہے وہ آپ مسلک سے خروج اختیار کر سکتے ہیں۔ باقی فقہ حنبلی رائج ہے اور وہ خلاف فقہ حنفی کے بھی نہیں ہیں۔ یہ جو امام شیبی ہیں جو جن کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابیاں ہیں، ان کے قبیلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی ظالم ہوگا جو تم سے بیت اللہ کی چابیاں لے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک انہی کے خاندان میں بیت اللہ کی چابیاں ہیں، نبی کے دور سے۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس لوگ امام مہدی علیہ السلام کے لیے لوگ امانتیں رکھواتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک بیت اللہ کی چابیاں انہی کے پاس رہیں گی، کوئی جو لے گا ان سے تو ظالم ہوگا۔ تو اس میں علماء کہتے ہیں یہ تو ثابت ہو گیا کہ کوئی اور قبیلہ قیامت تک رہے نہ رہے، یہ قبیلہ بہرحال رہے گا۔ تو اب بہت سے